الصبح بدا من طلعته تیسرے پارے میں دوسرا رکوع سورہ البقرہ کا 34واں رکوع ہے۔ آیت نمبر 256 کے بعد آیت نمبر 257 ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر آیت میں ذکر تھا کہ اسلام میں کسی کو دین و ایمان پر لانے کے لیے جبر و اکراہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دین کو، دین حق کو اور اس کے مقابل جو کفر و شرک ہے اس کو خوب واضح کر دیا ہے۔ اب لوگوں کے سامنے دونوں راہیں کھلی ہوئی ہیں، جو چاہے حق کو قبول کرے، جو چاہے باطل پر جمع رہے اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اب جو اسلام کو قبول نہیں کر رہا وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، اور اللہ پر ایمان لا رہا ہے وہ مضبوط کڑے تھامے ہوئے ہے، جو نہ ٹوٹتا ہے نہ چھوٹتا ہے، بلکہ وہ پھر اس کو ہلاکت سے بچا نجات پر لے آئے گا۔ یہ تو اسلام اور کفر کی بات تھی کہ اسلام ایک مضبوط کڑا ہے اور اس کے مقابلے میں شیطانی راہ یہ پھسپھسا راستہ ہے۔ آج کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام و کفر کے مقابلے میں مسلم اور کافر کی ایک مثال دی ہے، اور کافر کی مذمت اور مسلمان کی تعریف کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ جو ایمان لے آتا ہے وہ اللہ کو اپنا کارساز، دوست، ساتھی، مددگار، کارساز بنا لیتا ہے۔ ایمان جو صدق دل سے اخلاص کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، پھر اللہ اس کو ہر موڑ پر اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جتنے کفر کے راستے ہیں، شرک کی ڈگر ہیں اور گناہ کی تاریکیاں ہیں، شکوک و شبہات کے بادل ہیں، ان تمام چیزوں سے ٹال کر کے اللہ رب العزت اس کو دین کی راہ سجھاتا رہتا ہے، اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ وہ جب مشکل حالات میں بھی پھنستا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی مدد کو پہنچتا ہے۔ انجام ہمیشہ اللہ والوں کا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وقتی حالات اور بات ہیں، لیکن اخیر کا جو انجام ہوتا ہے وہ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے میں بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ہاتھ اس کے پشت پر ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو کفر کے راستہ اختیار کرتے ہیں اور وہ ایمان کو قبول نہیں کرنا چاہتے، کسی بھی وجہ سے، دنیا کے مفاد سے یا خاندانی بندشوں کی وجہ سے یا مستقبل کے اندیشے سے یا یہ اپنے کاروباری حالات کی وجہ سے یا بدنامی کی ڈر سے، جس وجہ سے بھی ایمان کو قبول نہیں کرتے، تو وہ پھر شیطان کے راہ چل پڑتے ہیں۔ شیطان ان کو اسلام کی راہ سے پردے ڈالے رکھتا ہے، روشنی نظر نہیں آنے دیتا، اور پھر وہ تاریکیوں میں بھٹکاتا رہتا ہے۔ شکوک و شبہات کی تاریکیاں، گناہوں کی تاریکیاں، کفر و شرک کی تاریکیاں، اور طرح طرح کے دنیا کے مفادات کے سامنے کر دیتا ہے، آخرت کو اوجھل کر دیتا ہے۔ آخر میں انجام یہ ہوتا ہے کہ شیطان خود بھی دوزخی اور اپنے ماننے والوں کو بھی دوزخ میں لے جاتا ہے اپنے ساتھ۔ اس طرح وہ لوگ سب جہنم کے، دوزخ کے باشندے ہو جاتے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایمان والوں کی اتنی بڑی تعریف کہ اللہ ان کا دوست، اور کافر کا اتنا برا انجام کہ شیطان اس کا ساتھی۔ تو اب شیطان جس کا ساتھی ہو تو جو شیطان کا انجام وہ اس کے ساتھی کا انجام، اور اللہ جس کا ساتھی بن جائے، اللہ جس کی مدد پر آ جائے تو وہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو صدق دل سے ایمان لاتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ پھر اس کے کام بناتے رہتے ہیں۔ اب ایمان کے اندر اخلاص شرط ہے، اگر اخلاص کے ساتھ ایمان ہوگا تو پھر اللہ رب العزت اس کو ترقی دیتے رہتے ہیں، وہ گناہوں سے بھی بچاتے رہتے ہیں، شرک کفر کے راستے سے بھی بچاتے رہتے ہیں، شکوک شبہات
جو پیش آتے ہیں اللہ اس سے بھی نکالتے رہتے ہیں۔ غرض کہ جتنی بھی تاریکیاں ہیں قرآن نے کہا کہ اللہ ان کو طرح طرح کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کے اجالے میں لے آتا ہے۔ قرآن نے اجالے کے لیے واحد لفظ استعمال کیا النور، اور تاریکیوں کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا الظلمات۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ گمراہی کی تاریکیاں بہت ہیں، کفر کے راستے، شرک کے راستے، یہ گناہ کے جو راستے ہیں وہ بہت ہیں، اور جو حق کا راستہ ہے، اللہ سے ملانے والا راستہ ہے، وہ جو اجالا ہے، وہ جو روشنی ہے، وہ حق کی روشنی، وہ دین حق کی روشنی ایک ہے اسلام۔ تو وہ نور ہدایت، وہ نور اسلام ہے، اور ظلمات کفر و شرک کی تاریکیاں وہ بہت ساری ہیں۔ تو مختلف تاریکیوں سے نکال کر ایک اجالے میں اللہ لے آتا ہے، اور شیطان ایک اجالے سے چھوڑا کر کے مختلف طرح کی تاریکیوں میں بھٹکاتا رہتا ہے۔ کسی کو کسی تاریکی میں بھٹکا رہا ہے، کسی سے فسق و فجور میں بھٹکا رہا ہے، کسی کو کفر میں بھٹکا رہا ہے، کسی کو شرک میں، کسی کو بدعت میں، کسی کو شکوک و شبہات میں۔ تو وہ ظلمات یعنی تاریکیاں اور جو ہے اندھیرے بہت ہیں، اور اجالا وہ دین حق کا اجالا وہ ایک ہی ہے، اس لیے ظلمات کا لفظ جمع اور نور کا لفظ واحد استعمال کیا۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے اتنی بڑی خوشخبری ایمان والوں کو سنائی کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سب اللہ کے ولی ہیں۔ یہ ولایت کا سب سے ابتدائی مقام ہے۔ ایمان کا کلمہ پڑھتے ہی ہر مومن شخص ولایت کے ابتدائی درجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ولایت کے کئی درجے ہیں، ایک ولایت عامہ ہے اور ایک ولایت خاصہ ہے۔ ایک عام درجے کا ولی ہے، وہ ہر مومن ہے، جو بھی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والے اللہ کے ولی ہیں۔ تو یہ ولی ہونا یہ ایمان کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو جتنا تقوی میں ترقی انسان کرتا ہے اتنا ہی جو ہے اللہ کا خاص ولی رہتا ہے، اور وہ جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان میں دو صفتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی صفت تو ایمان، اور دوسری صفت تقوی۔ جو جس درجے کا متقی اس درجے کا وہ ولی، جو جتنے تقوی میں کچا اتنا ولایت میں کچا۔ تو جو ایمان لایا وہ اللہ ادنا درجے کا ولی بن گیا۔ اب وہ جتنا زیادہ تقوی میں بڑھتا جائے گا، اور تقوی نام ہے گناہوں کے چھوڑ دینے کا، نیکیوں میں اضافہ کر دینے کا، جتنا نیکیاں بڑھائے گا، جتنا گناہوں کو چھوڑے گا، اتنا وہ ولایت میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا ولی بن جائے گا، اولیاء کرام میں اس کا شمار ہوگا۔ یہاں پر جس ولایت کا اور اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے وہ ادنا درجے ابتدائی درجے کے ولیوں کا ہے، کہ جو ایمان لے آتا ہے وہ اللہ کی ولایت اس کو حاصل ہو گئی، وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ ہر مومن اللہ کا ولی ہے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، ایمان والوں کا دوست ہے۔ ولی کے معنی آتے ہیں دوست، سچا تعلق رکھنے والا، وفادار، کارساز، مددگار، ساتھی، یہ سب معنی ولی کے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، ایمان والوں کا مددگار ہے، ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا ساتھی ہے، ایمان والوں سے کا وفادار ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان والوں کی پہلی مدد یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کو کفر و شرک اور طرح طرح کی تاریکیوں سے نکال کر بچا کر ان کو الی النور، دین حق اور نور ہدایت کی طرف ان کو لا کے لے آتا ہے، اور اس کو نور ہدایت اس کی قسمت میں اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہوتا ہے، والاولیاءهم الطاغوت، ان کا دوست، ان کا ساتھی اور ان سے تعلق رکھنے والا طاغوت وہ شیطان ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو یا جنات کی شکل میں ہو، نظر آنے والی مخلوق ہو یا نظر نہ آنے والی۔ ان کے دوست سرکش لوگ ہوتے ہیں جو شر اور شرک کے داعی ہوتے ہیں اور جو گناہ میں ہی اس کو ڈالے رہتے ہیں۔ اور اس شیطان کی دوستی کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو دین حق سے، نور ہدایت سے نکال دیتا ہے، دین حق اور ہدایت سے بچا کر کے اس کو ظلمات اور طرح طرح کی تاریکیوں میں داخل کر دیتا ہے۔
نور سے اس کو تو نور حاصل ہی نہیں، اس کو نکالتا کیسے؟ نور سے مراد یہاں پر وہ فطری نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اور ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت، دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ اگر کسی بچے کو نہ ہدایت سجھائی جائے نہ کفر کی بتائی جائے، اس کے نیوٹرل رکھا جائے، ایسی جگہ تربیت کی جائے جہاں اس کو اسلام کی دعوت بھی دی جائے اور کفر کا ماحول بھی اس کو نہ ملے، وہ دین اسلام پر ہی پروان چڑھے گا اور وہ اس حال میں آگے بڑھے گا کہ اسے خود بخود اللہ کا تعلق اسے نصیب ہوگا۔ یہ نور ہدایت فطری طور پر اللہ انسان کے دل میں پیدائش کے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ ماحول، اس کے والدین اور اس کا جو ادھر ادھر کی جو زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی اس کو نور ہدایت کو بجھا دیتی ہے اور تاریکیوں میں اس کو جو ہے پروان چڑھا دیتی ہے۔ یہ شیطان کی دوست کا حال ہوتا ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ اس کو نور ہدایت سے ہٹا کر ظلمات تاریکیوں میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ شیطان اور یہ شیطان کے پیچھے چلنے والے یہ سب جہنم والے ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اگر وہ ایمان نہیں لاتے، توبہ نہیں کرتے تو اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا و حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، ہم سب کو اپنا ایمان نصیب فرما، یا اللہ دین اسلام سے سچا تعلق نصیب فرما، حقیقی مسلمان و حقیقی مومن بنا، ہر قسم کے کفر سے، شرک سے، نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کا ایمان مرتے دم سلامت فرما، ایمان ہی پر ہم سب کا خاتمہ فرما، ہمارے نسلوں میں بھی ایمان ثابت فرما، ہمارے گھروں میں، خواتین میں، بچوں میں، نوجوانوں میں اللہ ایمان کو پروان چڑھا، ایمان کی حفاظت فرما، دین حق پر اور توحید پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین اسلام پر جمنے والا، دین اسلام کی خدمت کرنے والا، دین اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بننے والا بنا، ہم سب کو خیر کا ذریعہ بنا، شر کا ذریعہ نہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہدایت ترقی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔